لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان ایمان، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ گزشتہ برس تک جتنے افراد بھی اس فرش عزا کی زینت بنتے رہے اور اس سال حیات نے ان کو موقع نہیں دیا، جہاں کہیں بھی عزائے بطول میں اور خدمت بطول میں جو کوئی بھی منہمک تھا، چاہے وہ آیات اعظام ہوں، چاہے خطبہ ہوں، چاہے مرثیہ خواں ہوں، چاہے شعراء، اور خود جناب مرحوم مقصود کربلائی صاحب اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کو ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ذریعے سے ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مرحومین کی ترویع روح کے لیے مل جل کر کے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں. عزیزان ایمان، تذکرہ مقصود اس بی بی کا ہے کہ جس کا ذکر ذاکرین کے لیے سبب شرف قرار دیا گیا. وہ عظیم ذات کہ جس کا تذکرہ تکملِ رسالت انبیاء قرار دیا گیا. وہ عظیم ذات کہ جس کے شرف اور کمالات کا اقرار ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا گیا.
یہ تمام باتیں کسی خطابت کی بنیاد پہ نہیں کی جا رہی ہیں، بلکہ کائنات کے ان خطیبوں کے الفاظ کا ترجمہ ہے جنہوں نے کائنات کو بولنے کی صلاحیت ہے۔ یہ وہ عظیم ذات ہے، میں نے کہا کہ جس کا ذکر ذاکرین کے لیے شرف ہے۔ جو لوگ زیارت جامعہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تمہارا تذکرہ شرف ہے ذاکرین کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فاطمہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بے شرف ہیں، جو اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے وہ بے شرف ہیں۔ ان کے پاس نہ شرف پایا جاتا ہے نہ شرافت پائی جاتی ہے، نہ عظمتیں پائی جاتی ہیں نہ کمال پایا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم ذات ہے کہ جس کا تذکرہ نبیوں کی رسالتوں کی تکمیل کا سبب بنا۔ معصوم کی حدیث موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها وبشرفها۔ کسی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل نہیں ہوئی جب تک کہ اس نے اقرار فضیلت فاطمہ نہ کر۔ ما تکاملت النبوۃ لنبی، ظاہر ہے مجھ سے بزرگ افراد موجود ہیں، معصوم کہہ رہے ہیں ما تکاملت النبوۃ لنبی، کسی نبی کے لیے، کسی کو مستثنی ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی فضیلت بطول میں حدیث بیان کر رہا ہے تو وہ اپنی رسالت کی تکمیل کا سفر طے کر رہا ہے۔ عظمت بطول، عظمت سیدہ کیا ہے؟ اسے کوئی کیا سمجھے؟ سیدہ کی عظمتیں نہیں بتائی جا رہی ہیں، سیدہ کی فضیلتیں نہیں سنائی جا رہی ہیں، بلکہ اپنی رسالت کی تکمیل کا زینہ طے کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جو کف علی ہے، اور جب علی کی ولایت تکملہ رسالت قرار پائے، اعلان ولایت علی تکملہ رسالت کا نام ہے، تو اعلان فضیلت بطول تکملہ رسالت کیوں نہ بنے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ عظیم ذات۔ تو اب ہم اگر ذکر بطول کریں یا ذکر بطول سنیں تو یہ ہمارا شرف ہے، ورنہ یہ تذکرہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں رکھا گیا۔ عزیزان ایمان غور کیجئے گا، یہ ذکر، یہ تذکرہ، ذکر بطول ہر ایک کے مقدر میں نہیں رکھا گیا۔ ذکر حسین
آپ کو کائنات میں بہت سی قومیں کرتی ہوئی مل جائیں گی. تو اگر کوئی کلمہ گو کر رہا ہے تو کون کمال ہے؟ عزیزان ایمان، ذکر حسین یہ سب کے نصیب میں رکھ دیا گیا. شرط ذکر حسین کے لیے آدمی ہونے کی ہے. اسلام کی بھی شرط نہیں ہے. ذکر محمد وہ کر رہا ہے جو مسلمان ہو، لیکن ذکر بطول وہی کرے گا جو غدیری ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اس لیے کہ یاد رکھیے، مقتل حسین پڑھنا آسان ہے، مقتل بطول پڑھنا آسان نہیں ہے. ایمان کی سلامتی شرط ہے مقتل بطول پڑھنے کے لیے. ایمان کامل ہو تو مقتل بطول پڑھا جائے گا، ورنہ تاریخ پڑھیے تو آپ کو وہ افراد بھی مل جائیں گے کہ جو ظاہراً رسول کے کلمہ گو ہو کے بھی یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ یحرمو علی کل واعظ ذکر مقتل الحسن والحسین. امام غزالی کا فتویٰ ہے، یحرمو علی کل واعظ، ہر ایک واعظ پہ حرام ہے کہ وہ حسن اور حسین کی شہادت کو پڑھے. بہت اچھی بات یہ ہے کہ حرمت کی اس کا سبب بھی خود انہوں نے بیان کر دیا، اور وہ آگے بڑھ کے لکھتے ہیں یحرمو علی کل واعظ ذکر مقتل الحسن والحسین لأنہ یہیج بغض الصحابہ. اس لیے کہ حسن اور حسین کی شہادت پڑھنے سے صحابہ کا بغض ابھرتا ہے. حسن اور حسین کی شہادت پڑھنے سے صحابہ کا بغض ابھرتا ہے. عجیب بات ہے عزیزان ایمان. جیسے ہی میں نے امام غزالی کا یہ فتویٰ دیکھا، میں فوراً تاریخ کے صفحات کی طرف بڑھا. میں نے دیکھنا شروع کیا کہ حسن کا قاتل کون ہے، حسن کا قاتل کون ہے. تو تاریخ نے تو یہ بتایا کہ حسن کے قتل کرنے والی کا نام جودہ بنت اشس ہے. ہم نے دیکھنا شروع کیا تو صحابیات کی فہرست میں اس کا نام نظر نہیں آیا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ میں نے پلٹ کے امام حسین کی تاریخ پڑھنی شروع کی، دیکھنا شروع کیا کہ امام حسین کا قاتل کون. تاریخ نے لکھا یزید. ہم نے پلٹ کے صحابیوں کی فہرست دیکھی، مجھے اصحاب رسول کی فہرست میں یزید کا نام نہیں دکھائی دیا. اب مجھے نہیں معلوم، امام غزالی سے پوچھئے کہ جب جودہ صحابیات میں نہیں، یزید صحابیوں میں نہیں، تو مقتل حسنین پڑھنے سے صحابیت کا بغض کیوں بھرتا ہے؟ میں تو بھائی اتنا ہی سمجھا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم تو ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ حسن کی قاتلہ جودہ بنت اشس ہے، حسین کا قاتل یزید ہے. مگر آپ نے بتایا کہ منظر میں یہ ہیں، پس منظر میں کوئی اور ہے. ورنہ یہ اصحاب کا بغض بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے بعد میں خود بھی سوچنے لگا کہ آئے تھے کس قبیلے سے قاتل حسین کے؟ آئے تھے
کس قبیلے سے قاتل حسین کے، دوسرا مصرع دیکھیے، آئے تھے کس قبیلے سے قاتل حسین کے، بتلا گیا ہے تیر ہمیں 3 پھال کا۔ آئے تھے کس قبیلے سے قاتل حسین کے، بتلا گیا ہے تیر ہمیں 3 پھال کا۔ یا کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی کہ کربلا میں تو میری لاش پڑی ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مقتل ہے سقیفہ میرا۔ اور عزیزان ایمان یہاں تک آپ کو لایا اس لیے کہ اب انسان سوچے کہ جب حسنین کا مقتل پڑھنے سے ہمیں روکا جا رہا ہو، فتویٰ دیا جا رہا ہو، تو زہرا کا مقتل کون پڑھنا گوارا کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا ہر آدمی ذکر بطول نہیں کر سکتا۔ میں نے جس آیت کو سرنامے سخن کے طور پہ منتخب کیا، اس آیت میں خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے مومنین سے اور مومنات سے وعدہ کر رکھا ہے۔ کاہے کا وعدہ کیا ہے؟ جنت کا۔ اور اب اس کے بعد جنت کی صفت بیان کی جا رہی ہے، ایسی جنت کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کیا یہ دے کے لے لی جائیں گی؟ نہیں، خالدین فیہا۔ یہ وہ والی جنت نہیں ہے کہ جس سے نکال دیا جائے۔ اس جنت میں خلود ہے، رہنا ہے، ہمیشگی ہے۔ اس کے بعد پھر قدرت آگے بڑھ کے ایک مرحلہ اور طے کر رہی ہے کہ وہ گھر ہوں گے کہ جو طیب ہوں گے، اور یہ گھر وہاں ہوں گے کہ جسے جنت عدن کہا جاتا ہے۔ پہلی جنت وہ جنت خلد ہے، دوسری جنت جنت عدن ہے۔ وعدہ دونوں کا مومنین سے ہے، رہنا دونوں جنت میں ہے مومن کو، مومن اور مومنہ کو۔ تو پہلے تو ایک بات طے ہو گئی کہ اللہ جزا میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ جو وعدہ مومن سے ہے وہی مومنہ سے ہے۔ ہم تمہیں ایسی جنت میں رکھیں گے۔ اب یہ جنت عدن کیا ہے؟ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے وضاحت کروں، اور میرے بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے معادن سنا ہے؟ معادن کو معادن کیوں کہتے ہیں؟ معادن اسی لیے کہتے ہیں کہ جس چیز کی بھی کان ہو وہاں ہمیشگی پائی جاتی ہے، وہ شے وہاں رہتی ہے، اس جگہ وہ معدنیات، وہ چیزیں، چاہے وہ پتھر کی ہو، ہیرے جواہرات کی ہو، کوئلے کی ہو، جو کان ہے وہ وہاں موجود ہے۔ آپ نکالتے جائیں ختم نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے اب اللہ سمجھا رہا ہے جنات و عدن، یعنی یہ ایک ایسی جنت ہے کہ جس کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ میں ذرا سی آیت کی وضاحت کے بعد اصل منزل تک آنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد خدا آگے بڑھ رہا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کی رضا
نہیں، رضوان نکرہ ہے، اللہ کی ذرا سی رضا اکبر ہے، بہت زیادہ ہے، بہت کبیر ہے۔ جنتوں کے بعد رضوان رضائے پروردگار کا تذکرہ بتا رہا ہے کہ تمہاری نگاہ میں جنت بہت بڑی ہے، اب پہچانو کہ یہ جنت بھی ملتی ہے تو رضائے خدا سے، تو اب یہ رضائے خدا کتنی بڑی ہوگی، اور مکمل رضا کی بات نہیں ہے، اللہ کی ذرا سی رضا بہت ہے، تو جس کو اللہ کی ذرا سی رضا مل جائے، جس کو اللہ کی تھوڑی سی رضا مل جائے، وہ مسلمان جنت میں رہے، جنت عدن میں رہے، جنت خلد میں رہے، اس کے لیے یہ رضا بہت ہے۔ اور اگر یہ رضا کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوتی تو پوری قوم مل کے رضایت کی دعا نہ کر رہی ہوتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، پوری قوم مطالبہ 1400 برس سے ایک مطالبہ ہو رہا ہے، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ عزیزان ایمان، قوم یہ بھی نہیں سوچتی کہ تم کس کے پیچھے چل رہے ہو، اما جب ان کی رضا کا یقین نہیں ہے تو ان کے پیچھے چلنے والوں کی اوقات کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد آل محمد۔ مگر رضائے پروردگار ذرا سی بہت ہے، جس کے پاس ذرا سی اللہ کی رضا آ جائے۔ انسان اب سوچے کہ جب اللہ کی ذرا سی رضا بہت ہو تو اگر اللہ کسی کے نفس سے اپنی مرضی کا سودا کر لے، عزیزان ایمان اب سمجھ میں آیا، ساری دنیا اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے، ہم رضا اہل بیت کی تلاش میں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ کی رضا ان کی رضا کے ساتھ ہے، نہیں صرف امیر کائنات کی بات نہیں ہے، یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے علی کے نفس کا سودا اپنی مرضی سے کیا، اپنی مرضی سے کیا، علی کے نفس کا سودا اپنی مرضی سے کیا، یعنی جو میری مرضی ہے وہ علی کی ہے۔ میں ایک جملے تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، جو میری مرضی ہے وہ اب علی کی ہے۔ ابھی مرحلہ یہ نہیں ہے کہ جو علی کی مرضی ہے وہ میری ہے، لیکن ایک مرحلہ آگے جا کے یہ الگ بات ہے کہ نتیجہ وہی نکلے گا، اس لیے کہ اب جو میری مرضی ہے وہ علی کی ہے، تو پھر علی کی مرضی میری ہی مرضی ہوگی۔ مگر ابھی تک یہی مرحلہ طے ہوا ہے کہ جو میری مرضی ہے وہ علی کی ہے، مگر آپ کی صحیح کتابوں کی صحیح روایت یہ کہہ رہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا، اللہ فاطمہ کے غضب کی بنیاد پہ غضبناک ہوتا ہے، یعنی فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا۔ عجیب منزل ہے، عظمت بطول انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ذرا سی جسے رضا ملے وہ ہے امتی،
ذرا سی رضا جسے ملے وہ ہے جنتی. ذرا سی رضا جسے ملے، جسے ذرا سی رضا ملے وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے. مگر اللہ کی پوری مرضی جس کے حوالے کیا جائے وہ جنت کا مالک ہوتا ہے. عزیزان ایمان، اب ہم نے مثال کے طور پہ کوئی گاڑی خریدی، وہ گاڑی کسی کو دینا ہے تو اب ہماری مرضی، ہم دیں گے نا. لیکن ہم نے اگر اس گاڑی کی پوری ذمہ داری کسی کے حوالے کر دی، اب ہمارے پاس بھی کوئی آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ ہم کیا کہیں گے کہ چلے جاؤ، ہم بھیج سکتے ہیں مگر اس لیے نہیں بھیج سکتے کہ اب یہ اخلاقی مجبوری ہے کہ ہم نے ذمہ دار اسے بنا دیا، لہذا ہم یہ کہیں گے اس کے پاس جاؤ. اب جو لوگ اللہ کے حضور میں کہہ رہے ہیں اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا، اللہ ان کے جواب میں یہی تو کہے گا جاؤ فاطمہ کے پاس. اب اگر فاطمہ راضی تو خدا راضی. عزیزان ایمان، یہ پوری گفتگو چھیڑی کیوں ہے کہ رضائے پروردگار بہت اہم ہے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اسی کو راضی کرنے کے لیے صبح صبح ٹھنڈک میں اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اسی کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، اسی کو راضی کرنے کے لیے حج کر رہا ہے، اسی کو راضی کرنے کے لیے تمام کام کیے جا رہے ہیں. کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. عزیزان ایمان، اس کا مطلب یہ رضا بہت اہم ہے. مگر کائنات میں اللہ نے ایک ذات وہ ہے، ایک گھرانہ وہ ہے کہ جسے راضیہ بھی بنایا، مرضیہ بھی بنایا. پوری توجہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب میں اپنے اصل موضوع کو چھیڑ رہا ہوں. راضیہ بھی بنایا، مرضیہ بھی بنایا. کیا مطلب؟ راضیہ یعنی وہ کوئی شکوہ نہیں ہے اس کی زبان پہ. راضیہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی زبان پہ خدا کے حضور کوئی شکوہ نہیں ہے. مرضیہ کا مطلب یعنی خدا کی زبان پہ عجیب منزل ہے. اپنی زندگی کو انسان ایسے ہی گزار دے کہ اسے کوئی شکوہ نہیں، ہمیں اس کی رضا میں کوئی شکوہ نہ ہو. ایک انسان کے لیے یہی سخت ہے کہ وہ اپنی پوری حیات اس مرحلے میں گزارے کہ اسے خدا سے کبھی کوئی شکوہ نہ ہو. پوری توجہ عزیزان ایمان، ورنہ ہم جیسے افراد رہ رہ کے شکوہ کر بیٹھتے ہیں. پروردگار ساری بیماری ہمیں کو دینی تھی، پروردگار سارا غم ہمیں کو دینا تھا، پروردگار یہ مظلومیت ہمارے اوپر آنی تھی، میرے اللہ یہ ستم ہم پہ ہی ہونا تھا. عزیزان ایمان، آج 1400 برس کے بعد ہم بی بی سیدہ کی بات کیا کریں؟ ارے کائنات ذرا غور تو کرے، اس گھرانے کے پلنے والے بچوں کی بات کرو تو وہاں بھی ایسی مرحلے ہیں، ایسے مرحلے ہیں کہ جہاں تیر کھانے کے بعد
مگر غازی کے لبوں پہ کوئی شکوہ دکھاؤ، انسان غور تو کرے. یہ رضایت کی مرحلے میں اتر جانا یہی کمال ہے. اور پھر یہ نہیں کہ اللہ سے اس کو شکوہ نہ ہو. وہ منزل حیات کس منزل پہ ہوگی کہ جہاں خدا کو بھی کوئی شکوہ نہ رہ جائے، خود خدا کو کوئی شکوہ نہ رہ جائے، بندگی کے حق ایسے پورے کر دیے جائیں کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا. آپ ذرا سوچیں، یہ مصرے جو ہماری زبان میں جو شعراء یہ پہنچا رہے ہیں، یہ کسی پیغام کو ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں. سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. خنجر چل رہا ہو اور زبان پہ ایک ہی جملہ ہو، الہی رضن برضاک، اے میرے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. عزیزان ایمان، یہ ہے ابھی مرحلہ رضا. یہ کتنا اہم ہے. سیدہ کا ایک لقب ہے راضیہ، مرضیہ. اور یہ رضائے پروردگار کتنی قیمتی شے ہے، اسی پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزان ایمان، آپ پیغمبر اسلام ہیں، معراج کے سفر پہ ہیں. اس مرحلے میں خداوند عالم اپنے حبیب سے کلام کر رہا ہے. اے میرے محمد، ان اللہ یختبرک بثلاث، اے میرے پیغمبر، اللہ تمہارا 3 چیزوں سے امتحان لینا چاہتا ہے. پیغمبر اسلام نے فوراً سوال کیا، وما ہننا، اے میرے پروردگار وہ 3 چیزیں ہیں کیا؟ نبی کا امتحان کی بات ہو رہی ہے. فخر انبیاء، حبیب ہے مگر امتحان دے رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، ہم جیسے لوگ امتحان کی منزل میں آئیں تو ہم گھبرانے لگتے ہیں. خدا امتحان لے رہا ہے، زبان پہ جملے آ جاتے ہیں، اے پروردگار ہم نے تجھ سے کب کہا تھا کہ ہمیں پیدا کر. اچھا ایسا لگ رہا ہے سارے کام اس نے آپ سے پوچھ کے ہی کیے ہیں. آپ سے پوچھ کے آپ کو آنکھ دی، آپ سے پوچھ کے. اب بات آ گئی ہے تو اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کروں، یہ کرو یہ نہ کرو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں پیدا کر دے. ایک بچہ ہے، سائیکل سے جا رہا ہے، ایک بار اس کا پیر الجھ گیا، گر پڑا. جیسے ہی ایک صاحب نے دیکھا، دوڑے اس کو اٹھایا تو دیکھا اس کا پیر ٹوٹ گیا تھا. جلدی سے درد سے تڑپ رہا تھا، اس کو لے کے ہاسپٹل گئے. جا کے وہاں اس کا پلاسٹر وغیرہ سب بنوا لیا. اب جب اس کو ذرا سا سکون ملا تو پوچھا، بیٹا تم کہاں کے ہو؟ اس نے اپنے والدین کا ایڈریس بتایا، فون کیا، ماں باپ کو بلایا. ماں باپ آئے، بچے کو لیا، لے کے گھر چلے گئے. جس نے سب کچھ کیا تھا اس سے کچھ نہ کہا، کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولے. بچوں کو لیا، لے کے جانے لگے. جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی کتنا پست انسان ہے، غیر اخلاقی عمل. ارے تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا تو کم سے کم شکریہ تو ادا کر دیتے. جیسے ہی یہ کہا، باپ نے پلٹ کے کہا،
جب میرا بچہ گرا تھا ہم نے کہا تھا اٹھاؤ؟ کیا اس بچے کو سنبھالنے کے لیے ہم نے کہا تھا؟ کیا یہاں لا کے ڈاکٹر کی فیس ادا کرنے کو ہم نے کہا تھا؟ کیا یہ سارے امور کے لیے ہم نے کہا تھا؟ ہر آدمی جواب دے گا کہ نہیں، تم نے کہا نہیں تھا. وہ اس کی انسانیت کا تقاضا تھا کہ اس نے اس بچے کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس کو سنبھالے. وہ اس کی انسانیت کا تقاضا تھا کہ ڈاکٹر تک لے جائے. یہ تمہاری شرافت کا تقاضا ہے کہ شکریہ ادا کرو. عزیزان ایمان، بات سوال کی نہیں ہے، وہ اس کی خلاقیت کا تقاضا تھا کہ وہ ہمیں خلق کرے. خلق کرنے کو وہ ہمیں پتھر بھی بنا سکتا تھا، وہ ہمیں درخت بھی بنا سکتا تھا، وہ ہمیں ثمر بھی بنا سکتا تھا، وہ ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا. اس نے ہمیں انسان بنایا تو یہ ہماری عبدیت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے کہنے پہ چلے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو خداوند عالم کی رضا امتحان لیا جا رہا ہے. کس کا؟ پیغمبر اسلام کا. اے نبی، 3 چیزوں سے تمہارا امتحان لیا جائے گا. پروردگار وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آواز آئی الجوع. آپ کا امتحان لیا جائے گا. والاسرہ علی نفسہ، آپ کا بھوک کے ذریعے اور آپ کے نفس پہ سختیوں کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا. پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ الہی قبلتو و رضیتو. اے میرے اللہ، یہ امتحان مجھے قبول بھی ہے اور میں راضی بھی ہوں. یعنی زبردستی نہیں، میں اپنی رضا کے ساتھ اس امتحان کو دینے کے لیے تیار ہوں. اب کیسا امتحان لیا گیا؟ شیب ابو طالب کی تاریخ بتائے گی کہ کیسا امتحان لیا گیا. جس کے پاس دولت و ثروت کا یہ عالم ہو کہ مکے کا کوئی غنی ایسا نہ ہو کہ جو اس کا مقروض نہ ہو. بھئی جناب خدیجہ نے اپنی دولت لا کے پیغمبر کے قدموں پہ ڈال دیا ہے. اب پورا مکہ جس کا مقروض ہے وہ آج پیغمبر کے اوپر پابندیاں لگائے ہیں، اور جو لوگ نبی کے ساتھ ہیں ان پہ پابندی لگی ہوئی ہے. بھوک کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا. بھوک کا عالم یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صرف مکے میں نہیں بلکہ مدینہ میں بھی ایسے ایسے مرحلے طے ہوئے ہیں کہ جہاں پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں. ایک شخص، ایک صحابی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ، یہ دیکھیے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے. اپنے کرتے کو اس نے اٹھا کے اپنے پیٹ کو دکھایا. یا نبی اللہ، میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے. نبی نے کچھ کہا نہیں. نبی نے اپنا کرتا اٹھایا، کہا یہ دیکھو تم نے 1 پتھر باندھا ہے، میں 2 پتھر باندھے ہوا. عزیزان ایمان، اب جو ایسی آغوش میں پروان چڑھے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اسے بھوکا رکھ کے بیعت لے لے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد. بھوکا رکھ کے تمہارا امتحان لیا جائے گا. میرے پروردگار، مجھے قبول ہے، میں راضی ہوں.
دوسرا امتحان، یا نبی اللہ آپ کا ایک اور امتحان ہوگا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تکذیب، جھوٹا بنایا جائے گا، آپ کو جھٹلایا جائے گا۔ غور کریں، وہ کہ جس کو پورا مکہ کسی منزل تک پہنچانا اپنے کو آسان نہیں ہے، جھوٹوں کے درمیان خود کو صادق کہلوانا، کس کردار کے مرحلے سے میرا نبی گزرا ہے، اور پھر اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جھٹلایا جائے گا۔ رضیت و قبلت، قبلت و رضیت، اے پروردگار اس پہ بھی راضی ہوں، کائنات مجھے جھٹلائے مگر تیری وحدانیت کو جھوٹا نہیں بننے دوں گا۔ کائنات ہمیں جھٹلا دے مگر اے میرے پروردگار میں اپنے اخلاق کے ذریعے سے تیرے دین کی سچائی کو پوری کائنات میں نشر کر دوں گا، تیری حقیقتوں کو کائنات تک پہنچاؤں گا۔ تیسرا امتحان کہ جہاں پیغمبر اسلام نے ایک لفظ بڑھایا ہے، میں یہاں پہ اس امتحان کو روک رہا ہوں، گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ رضایت خدا، رضایت خدا، دیکھیں قرآن میں جن کا امتحان لیا گیا ہے ان کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ ان الانسان خلقوا حلوا واذا مسه الشر جزوعا، ہم نے انسان کو لالچی پیدا کیا ہے، حریص پیدا کیا ہے، اور جب ذرا سا اس سے امتحان کی بنیاد پہ سختیاں قریب ہوتی ہیں تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ عزیزان ایمان، چیخنا، چلانا ذرا سے مصائب میں ہم ہی تھے۔ یہ وہی لہجہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں چیخا جا رہا ہے۔ اس گریے کو منع نہیں کیا، کفر آمیز جملوں سے روکا گیا ہے۔ رونا فطرت کا تقاضا ہے، اور توحید اور خدا کو عادل ماننا یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ لہذا کوئی جملہ جو فطرت کے خلاف ہو اسے روکا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس طریقے کی مجلس ذرا سا ایک مرحلے کو طے کرتے ہوئے کچھ باتیں عرض کرنی ہے تاکہ میں اس منزل تک پہنچ سکوں کہ عظمت بطول کیا ہے۔ عزیزو، اب دوسرا انسان جس کو قرآن پہچانوا رہا ہے کہ جب ہم مصیبتوں میں امتحان لیتے ہیں تو انسان کی دوسری قسم یہ ہے کہ صبورا، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ اولئک صلوات من ربہم، اللہ ان کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے۔ بما صبروا، جب انہوں نے جو صبر کیا ہے اس کی بنیاد کے اوپر، تو یا آل محمد پہ درود و سلام پڑھا خدا نے یا صبر کرنے والوں پہ درود و سلام پڑھا؟ ظاہر ہے اس موضوع پہ رکنا نہیں ہے۔ تیسری قسم اس سے آگے کی ہے، وہ ہے رضایت کی، کہ جہاں اللہ سے راضی ہو، اس لیے کہ صبر کے مرحلے میں انسان روئے گا، صبر کے مرحلے میں انسان کی تکلیف کا اظہار کرے گا، مگر جب شکر کا مرحلہ ہو، جب رضایت کا مرحلہ ہو تو وہاں پہ لبوں پہ تبسم آتا ہے۔ اب
تاریخ لکھتی ہے کہ حسین جیسے جیسے کربلا میں جنازے اٹھا رہے تھے حسین کا چہرہ کھلا جا رہا تھا۔ اب سمجھو حسین رضایت کی کس منزل میں ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ماں کے کردار کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ ظاہر ہے سیدہ کی مجلس ہے نا، اسی اعتبار سے ہونا چاہیے، اشک بھی آئے۔ عظمت بطول عجیب ہے، مولائے کائنات ہے۔ میں نے کہا اولاد والدین کے نقش قدم پہ چلتی ہے، مولائے کائنات ہیں۔ پیغمبر اسلام کے پاس آئے، یا نبی اللہ آپ نے مجھے خبر دی ہے کہ یا علی تم شہید کیے جاؤ گے اللہ کی راہ میں، یہ بتائیے میں شہید کب ہوں گا، میری شہادت کب ہوگی؟ پیغمبر اسلام مولائے کائنات سے پوچھ رہے ہیں کیف صبرک علی الشہادہ، کیف صبرک علی الشہادہ، اے علی یہ بتاؤ تم شہادت پہ صبر کیسا کرو گے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ پیغمبر۔ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ علی سے۔ سوال کیا ہے؟ وہاں شدت طلب شہادت، ہم کب شہید ہوں گے، اور وہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ اس شہادت پہ کیسا صبر کرو گے؟ مولائے کائنات کہتے ہیں یا نبی اللہ ذالک المواطن لیس للصبر، اے نبی اللہ یہ موقع صبر کے نہیں ہیں، ولیکن الشکر، یہ شہادت کا موقع تو وہ ہے کہ جس پہ شکر کیا جائے۔ میں جملہ پھر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ماں اور باپ کے کردار کو دیکھیے، اولاد میں کس طریقے سے آیا۔ اب جب کربلا کے مقتل میں بات حسین کی نہیں ہے، اون و محمد کے لاشیں آئے، زینب نے گریہ نہیں کیا، شکر کر کے بتایا کہ وہی لہو دوڑ رہا ہے۔ کردار کو پہچانے، کس منزل میں ہے؟ منزل شکر ہے شہادت، منزل صبر نہیں ہے۔ منزل صبر بھی کمال ہے، اور عجیب منزل ہے۔ اب ایک جملہ نہج البلاغہ سے ذہن میں آیا کہ جہاں آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہے کہ مولائے کائنات نے اس خلافت کے دور کو جب تشبیہ دی ہے تو ایک جملہ کہا ہے کہ میری آنکھوں میں خار تھا، میرے حلق میں ہڈی تھی، فصبرت، اور میں صبر کر رہا تھا۔ یا علی یہاں شکر کیوں نہیں؟ منزل ہے نا، یہاں شکر کیوں نہیں، یہاں صبر کیوں؟ عزیزان ایمان یاد رکھیے گا، رضایت کے لیے یہاں علی کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی جب امتحان کی منزل خدا کی طرف سے ہو تو مرحلہ شکر کا ہوگا، اور جب ظالم ظلم کر رہے ہو تو مرحلہ صبر کا ہوگا۔ ظلم پہ رضایت نہیں ہوتی۔ میں راضی کہاں سے ہو جاؤں؟ اس لیے کہ یہ ان کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے وہ ہے، یہ ان کی طرف سے ہے۔ میں صبر کر رہا ہوں، یہاں وہاں شکر ہے۔
جہاں شہادت مل رہی ہے وہاں شکر ہے. آپ ذرا پہچانیں یہی مولا کائنات. اب ہم کو رضایت چاہیے. ایک آخری بات, شاید اب وقت نہ ہو. رضایت چاہیے. ہم کیسے راضی ہوں؟ رضایت ہے کیا؟ خدا کی رضا حاصل کیسے کی جائے؟ کوئی تو راستہ ہو کہ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے. کیسے رضا پروردگار انسان حاصل کرے؟ عزیزان ایمان, خود مولا کائنات فرماتے, دیکھیں رضا بھی دو طریقے کی ہے. ایک جاہلانہ رضا, ایک عالمانہ رضا. جاہلانہ رضا کیا ہے؟ ہم طاقت ہوتے ہوئے کوئی محنت نہ کریں اور کہیں اللہ جو دے رہا ہے مجھ پہ راضی ہے. یہ جہالت والی رضا ہے. ہم نے تحقیق کی ہی نہیں, لڑکی کیسی ہے, لڑکا کیسا ہے, ہم نے شادی کر دی. اب اس کے بعد لڑکی تکلیف میں یا لڑکا تکلیف میں, ہم راضی ہیں. پہلے تحقیق تو کرو. یہ رضایت نہیں ہے. رضایت بے عملی کا نام نہیں ہے. رضا عمل کے ساتھ ہے. ہم کچھ کریں تو محنت ہم کریں, اب اس کے بعد جو حاصل ہوا ہم اس پہ راضی ہیں. علم کے ساتھ راضی ہونا, جہالت کے ساتھ نہیں. عزیزان ایمان, مولا کائنات سے خود فرما رہے کہ اللہ نے ان اللہ یخفی اربع فی اربع, اربعۃ فی اربع. اللہ نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں مخفی رکھا ہے, چھپا دیا ہے. وہ چار چیز کیا ہے؟ پہلی چیز, ہمیں راضی ہونا ہے اللہ کی رضا پہ. اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. کیسے حاصل کریں؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں اخفا رضاہا الطاعہ. اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے, اپنی پیروی میں چھپا کے رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنا ہے, اطاعت پروردگار کی بات ہے. کچھ بولنا ہے, بولنے سے پہلے یہ دیکھو یہ اللہ کی اطاعت ہے یا اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے. اگر اللہ کی اطاعت میں بول رہے ہو تو رضا پروردگار حاصل ہو رہی ہے. کچھ کھانا ہے, یہ دیکھو اس کے کھانے سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے. اگر راضی ہے تو رضایت مل رہی ہے. جھوٹ بول رہے ہو, اللہ راضی نہیں ہے. سچ بول رہے ہو, اللہ راضی ہے. غیبت کر رہے ہو, اللہ راضی نہیں ہے. کسی مومن کی تعریف کر رہے ہو, اللہ راضی ہے. کسی پہ ظلم کر رہے ہو, اللہ راضی نہیں ہے. کسی کی مدد کر رہے ہو, اللہ راضی ہے. ہمیں ایک جملے میں علی نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ تم یہ دیکھتے جاؤ کن چیزوں میں اللہ کی رضا ہے, اسے حاصل کرتے چلے جاؤ, رضایت پروردگار ملتی چلی جائے گی. اللہ نے اپنے عذاب کو, اب میں بس جلدی مرحلے کو طے کر رہا ہوں, اپنے عذاب کو اللہ نے اپنی معصیت میں رکھا ہے. اور یہ بات طے ہے کہ جو اللہ کا گناہگار ہوگا اسے اللہ کی رضا نہیں ملے گی. اور اب اگر اللہ نے اپنی رضا کسی کو دے دی تو جو اس کا گناہگار ہوگا اس کو بھی اللہ کی رضا نہیں ملے گی, اس لیے کہ خدا نے اپنی رضا اسے دے دی ہے. اور اب عزیزان ایمان, تیسری چیز, یہ بھی عجیب بات ہے, مولا فرماتے ہیں اس نے اپنے ولی کو لوگوں میں چھپا کے رکھا ہے. اپنے ولی کو لوگوں میں چھپا کے رکھا ہے. کبھی خبردار کسی کے لباس کو دیکھ کے طے نہ کرنا. تمہیں نہیں معلوم کہ اس مجمع میں اللہ کا ولی کون ہے, لہذا غربت دیکھ کے کسی کی طے نہ کرنا.
امیری دیکھ کے رضایت نہیں ملتی، ورنہ بڑے بڑے غنی لوگوں کو رضایت نہیں ملی۔ بات اللہ کی رضا کی ہے۔ اللہ کا ولی وہی بنے گا جسے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ لہذا کسی شے سے آپ طے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ اس کی ظاہری زندگی کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص اصفہان میں تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ جھاڑو لگاتا تھا، مگر جب انتقال ہوا تو وقت کے مرجع کے پاس امام زمانہ کا پیغام آیا کہ جاؤ فلاں شہر میں فلاں مقام پہ میرا ایک چاہنے والا مر گیا ہے، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرو۔ اب جو جا کے دیکھا، سوچا تھا کوئی بہت بڑا متقی، کوئی بڑا پرہیزگار، کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا مفسر ہوگا۔ اب جو جا کے دیکھا تو ایک جھاڑو لگانے والا انسان تھا۔ ایسا شخص اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے ولی کو لوگوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ لہذا خبردار، کبھی کسی ٹائٹل اور عنوان سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی چیز، اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اپنے غضب کو اپنی معصیت میں، اپنے ولی کو لوگوں کے درمیان چھپا کے رکھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کے سائے میں، اور اب عزیزان ایمان ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ وہ ایک چوتھی چیز ذہن سے اس وقت دور ہو گئی ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ مگر وہ ایک بات کہ جو پیغمبر اسلام کا امتحان تھا، 3 امتحان پیغمبر نے دیے۔ پہلا امتحان بھوک سے، دوسرا امتحان پیغمبر کو جھٹلانے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے اور نبی اس امتحان کو دیں گے۔ عزیزان ایمان، خدا کیا کہہ رہا ہے، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ قبل تو ورضی تو، اے پروردگار ہم راضی ہیں، ہم اس امتحان کو قبول کر رہے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیے نصارہ نجران بار بار پیغمبر اسلام عیسیٰ کی نبوت کی دلیل دے رہے ہیں، مگر نہیں مان رہے ہیں۔ مگر مباہلے کے میدان میں جب سیدہ کو لے کے آئے، پہچانے انسان جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے وہ بھی عظمت سیدہ کو مانتے تھے، وہ بھی عظمت سیدہ کو مان رہے ہیں کہ قبول کر لیا۔ چوتھا تیسرا امتحان، اے میرے پروردگار میرا امتحان کیسے ہوگا؟ کہا تمہاری اولاد کے ذریعے سے۔ اور اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں خداوند عالم نے آواز دی، وَأَمَّا أَخُوكَ عَلِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے پیغمبر، آپ کے بھائی علی کو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے گا۔ بس یہاں تک گفتگو مکمل ہو گئی، لیکن اس کے بعد جب سیدہ کا تذکرہ کیا ہے، کب گفتگو ہو رہی ہے؟ معراج کے مرحلے میں، جہاں ابھی سیدہ کو لینے گئے ہیں، وہاں گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ وَأَمَّا ابْنَتُكَ، اے میرے نبی آپ کی بیٹی کیا ہوگا؟ کہ تظلم، اس کے اوپر ظلم ڈھایا جائے گا۔ کیسا ظلم ڈھایا جائے گا؟ کیسا ظلم ڈھایا جائے گا؟ تظلم،
اس پہ ظلم ڈھایا جائے گا، اس کا حق چھین لیا جائے گا۔ یَأْخُذُ حَقُّهَا، اس کا حق چھین لیا جائے گا۔ ابھی بھی بات مخفی ہے، مگر اب جو تاریخ جملہ پیش کر رہی ہے کہ پیغمبر اسلام سے خدا کہہ رہا ہے تُضْرَبُ، سیدہ کو مارا جائے گا۔ عجب جملہ ہے عزادارو۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اس جملے کو بڑی حساس منزل میں طے کیجئے گا۔ اب اس کے بعد پیغمبر اسلام سے خدا آواز دے رہا ہے وَتَتْرَهُ مَا فِي بَطْنِهَا، ارے جب اسے مارا جائے گا تو اس کے شکم میں جو بچہ ہوگا وہ شہید ہو جائے گا۔ جو پیغمبر اب تک کہہ رہے تھے قبلتو ورضیتو، قبلتو ورضیتو، اے میرے اللہ تیرا یہ نبی قبول کر رہا ہے، اس امتحان پہ راضی ہے۔ اب وہ نبی محشر میں آواز دے رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ روئیں گے، غم بطول ہے، کوئی تکلف نہ کیجئے گا۔ عزادارو، پیغمبر اسلام نے پہلا جملہ کیا کہا گیا؟ وَأَمَّا أَخُوكَ عَلِيٌّ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ کا بھائی علی اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے گا۔ نبی نے کلمہ استرجاع نہیں جاری کیا۔ آپ کی بیٹی پہ ظلم کیا جائے گا، کلمہ استرجاع جاری نہیں کیا۔ آپ کی بیٹی کا حق چھینا جائے گا، کلمہ استرجاع جاری نہیں کیا۔ اے عزادارو ذرا سوچئے، مگر جیسے ہی قتل محسن کی بات ہوئی، ارے نبی کہہ رہے اِنَّا لِلَّهِ، ارے آپ کو کربلا یاد آ گیا ہوگا، وہ منظر کہ جب تک حسین عباس کے بازو اٹھائے مگر 7 مرتبہ آگے نہ بڑھے پیچھے نہ ہٹے، قاسم کا پامال لاشا اٹھایا آگے نہ بڑھے پیچھے نہ ہٹے، مگر جب 6 مہینے کی بچے کی میت حسین اِنَّا لِلَّهِ۔ میں سوچ رہا تھا آخر وجہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام مایا جب نہیں نبی آواز دے، ارے بچے ان کی تو ظاہراً ہمارے گھر میں کسی کی کوئی خطا نہیں ہے، مگر بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہیں تو دنیا جانتی ہے کہ ان کی کوئی خطا نہیں ہوتی۔ ارے علی سے حسد ہوگا، فاطمہ سے بغض ہوگا، مگر وہ بچہ جو بطن مادر میں ہے، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، محشر میں سنا تو کلمہ استرجاع جاری کر لیا۔ محشر میں سن کے آپ نے کلمہ استرجاع جاری کیا، محسن پہ گریا تو کر لیا، محسن پہ آنسو تو بہا لیا، مگر اللہ اللہ علی مدینے میں اتنا مجبور، محسن در و دیوار کے درمیان پیسا گیا، علی کو اتنا موقع بھی نہ ملا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔
میرے اللہ یہ آنکھیں غم بطول میں نمناک ہو رہی ہیں، میرے پروردگار ان کے ان آنسوؤں کو ذخیرہ آخرت قرار دینا۔ اے میرے پروردگار یہ آنکھیں سیدہ کے غم میں نمناک ہیں، ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ بقیع میں جا کے سیدہ کی اس ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھ نہ لے جس پہ بیٹھ کے ہمارے وقت کا امام آنسو بہاتا ہے۔ اے اماں، بس 2 جملے، مجلس ختم کر رہا ہوں عزادارو، آپ مصاب ہو رہے ہیں۔ عجیب منزل ہے، مقتل آواز دیتا ہے کہ جس وقت علی فاطمہ کے گھر میں تھے لوگ آئے، ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ جیسے ہی لوگوں کی آواز بطول نے سنی، علی دروازے پہ جانا چاہتے ہوں گے مگر سیدہ نے روک دیا، علی آپ نہ جائیں، میں جاؤں گی دروازے پہ۔ سیدہ سوچ رہی ہوں گی اگر علی دروازے پہ جائیں گے یا علی کو اسیر کر لیں گے، علی کو گھر میں رکھا جائے تاکہ یہ گھر کے اندر نہ آئے، مگر اللہ اللہ، ارے سیدہ دروازے پہ گئیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جہاں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں؟ ہاں، ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے جس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ عزادارو، صرف گفتگو تک بات ہوتی تو صبر آ جاتا، مگر مقتل کہتا ہے کہ آگ لگا دی گئی۔ ارے زہرا کا دروازہ جلنے لگا، ارے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں زہرا کے موجود ہیں، ارے گھر میں آگ لگ گئی۔ سیدہ نے دروازے کو مضبوطی سے تھاما، ارے ایک ملعون کو حکم دیا گیا، سیدہ کے ہاتھ پہ بیت ماری گئی، ارے تلوار کی بیت سے حملہ ہوا، ایک ملعون نے دروازے کو لات ماری۔ عزادارو، اس جملے کو سن کے حق ماتم ادا کر لینا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب دروازے کو لات ماری گئی، سیدہ دروازے کے ساتھ زمین پہ گر پڑی، ارے اوپر سیدہ کے دروازہ، ارے ظالم اسی دروازے پہ قدم رکھ کے باہر ہو گئے، سیدہ کی پسلی ٹوٹ گئی، آواز دی یا فضا خودینی قد قتلا ما فی احشائی، اے فضا میری مدد کو، میرا محسن مارا گیا، ہائے فاطمہ کا گھر محسن کا مقتل بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے اللہ یہ آنکھیں غم بطول میں نمناک ہوئی ہیں، میرے پروردگار ان آنسوؤں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دینا۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے سبکدوش فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے پروردگار سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے اسے شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے سیدہ کے بچوں کی یتیمی کا واسطہ، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہیں پروردگار جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔
جن کے والدین اس دنیا میں سلامت ہیں انہیں طول عمر عطا فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و اہل محمد کا، علماء کرام، آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ میرے اللہ ہم سب کا پرسا وارث عزائے فاطمہ امام زمانہ کی خدمت میں ارسال فرما۔ اسی بی بی کا واسطہ فرزند بطول امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں۔ اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس مجلس کا ثواب، ان آنسوؤں کا ثواب اپنے اپنے تمام مرحومین، تمام وہ مراجع جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ شہداء خاص طور سے سیریا، کربلا اور دوسرے مقامات پہ روزوں کی حفاظت میں جو شہید ہوئے ان کی ارواح کو، اور جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کی ارواح کو ایصال فرما دے۔